السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو ہے جی ایس یو وی پروٹون X70 2 لیٹر انجن ہے اور CVT ٹرانسمیشن ہے۔ اس کے ملٹیپل یونٹس، ان کی لوکیشن ہے، پن آؤٹس ہیں اور وائرنگ روٹنگ ہے۔ X70 گلی، بایو اور X70 لیفین اور اسی طرح مختلف نیم ہیں۔ اچھا جی، جتنے بھی سسٹم ہے گاڑیوں کے اندر، ان میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کامن ہوتی ہیں، یعنی جتنے بھی سسٹم ہیں، چاہے 2 لیٹر انجن ہو، 1 لیٹر انجن ہو، 5 لیٹر انجن ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈسپلیسمنٹ ہو، جو الیکٹرانک یونٹ ہے یعنی انجن کنٹرول یونٹ، اس کے بہت سے سینسرز اور ایکچویٹر جو ہیں، ان کے جو ہے وہ جو ریفرنس ہے اور جو پاور وولٹیج ہے فنکشن کے اعتبار سے وہ تقریباً سیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے فار ایگزامپل تھروٹل پوزیشن سینسر ہے، الیکٹرانک تھروٹل، وہ تقریباً ہر مینوفیکچر کی سیم ہوتی ہے۔ اس کے اندر جو ہے جو موٹر کے لیے 2 وائرز یوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو برج وولٹیج ہے ECU برج وولٹیج ان کو دیتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ 5 وولٹ اور گراؤنڈ وہ جو ہے وہ کامن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ ETCS کے اندر جو تھروٹل پوزیشن سینسر ہے وہ 2 ہوتے ہیں، A اور B، تو ان کی جو پاور ہے اور گراؤنڈ ہے وہ کامن ہوتی ہے، اور 2 جو ہے ان کی ریفرنس جو ہے وہ اپنے اپنے ریفرنس ہوتے ہیں، تو یہ سب مینوفیکچر کی سیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح APP سینسر جو ہے ایکسلیٹر پیڈل پوزیشننگ سینسر، وہ انڈیپینڈنٹ اس کے ریفرنس وولٹیج اور جو سگنلز وائرز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں 2 سینسرز کے الگ الگ۔ تو کولنٹ ٹیمپریچر سینسر ہے، انٹیک ایئر ٹیمپریچر سینسر ہے، میس ایئر فلو سینسر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح اور جو انجن سے ریلیٹڈ ہیں سینسرز، ان کے تقریباً کام کرنے کا طریقہ کار بھی ایک ہی ہوتا ہے، اور جو وولٹیج ریفرنس سگنلز وہ بھی تقریباً سیم ہوتے ہیں۔ اور آکسیجن سینسر، بہت کامن جو آکسیجن سینسرز ہیں وہ 4 وائرز ہوتے ہیں، وہ تقریباً بہت سے مینوفیکچرز کے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ مینوفیکچرز میں وہ چینجز آئی ہے، 5 وائر 6 وائر وہ بھی یوز ہوئے ہیں۔ تو بہت ایزی ہوتا ہے، آپ کسی بھی چیز کو ڈائگنوز کرنے کے لیے، کوئی بھی سسٹم ہے اس کو جب ڈائگنوز کرتے ہیں، ریلیٹڈ آپ کو DTC ملتا ہے، اس DTC کے اوپر آپ جب جائیں گے تو اس کے جو ریفرنس وولٹیج ہے، اس کی جو بیس وولٹیج ہیں وہ آپ کو پتہ ہوں سینسرز کے، تو اس کو ڈائگنوز کرنا بہت سمپل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک قاعدہ ہے، ایک قانون ہے، اس کے مطابق آپ جب گاڑی کو ڈائگنوز کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا بہت ہی کم وقت خرچ ہوتا ہے، اور جو کام ہوتا ہے وہ بھی میرٹ کے اوپر ہوتا ہے۔ تو سینسرز کی انڈرسٹینڈنگ، ان کے فنکشنز، ان کے جو پن لے آؤٹس ہیں، یہ ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو پوری ڈیٹیل اس کے اندر میں دیتا ہوں وہ اسی وجہ سے کہ ہر ایک کے بارے میں جو ہے وہ کنسیپٹ کلیئر ہو، کون سا سینسر ہے، کیا ہے، کس طرح کام کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کمنٹس میں بھی ضرور آپ مجھے بتاتے رہا کریں، بہت سے بھائی بتاتے بھی ہیں، کچھ ویڈیوز میں بنا بھی چکا ہوں ان کے کمنٹس میں جو انہوں نے رائے دی ہیں، کچھ ابھی پینڈنگ، انشاءاللہ وہ بھی جلد ہی بناؤں گا۔ اور سینسرز کے علاوہ ایکچویٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ جو ایکچویٹرز ہوتے ہیں ان کی جو پاور سورسز ہے وہ آپ کے اگنیشن سے پاور سورسز لیتے ہیں، اور جو ان کی ریفرنس کمانڈ ہے اس کو ECU ڈیل کرتا ہے گراؤنڈ کی شکل میں، ڈائریکٹ گراؤنڈ کی شکل میں بھی اگر آن آف کرنا ہو تو لیتا ہے، اور اگر وہ جو ہے وہ اس کو پروگرامنگ لائنیئر ٹائپ کا ہو تو وولٹیج کے حساب سے جتنے اس کو کھولنا ہے اس حساب سے، تو یہ سارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو سسٹمز ہیں، سسٹم تقریباً سب گاڑیوں کے سیم ہوتے ہیں، جیسے ABS سسٹم ہے، اس میں کچھ ڈیولپمنٹ چلتی ہیں، کچھ لیٹسٹ جو EBD سسٹم ہے، الیکٹرانک بریک ڈسٹریبیوشن فورسز، تو وہ جس طرح لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ رہی ہے
تو جو بیسک چیز ہے وہ وہی ہے اینٹی لاک بریکنگ سسٹم جو ویل کو لاک نہیں ہونے دیتا، اور آگے پھر اس کے سسٹم آگے پھر وہ ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے تو سسٹم انکریز ڈیکریز ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایئر بیگ سسٹمز ہیں. ٹھیک ہے. مین وہی کام کرتا ہے ایئر بیگ پروٹیکشن کے لیے، لیکن پھر اس کی تعداد کو بڑھانا گھٹانا تو یہ چلتا ہے اس سسٹمز کے اعتبار سے. تو یہ سسٹم کس طرح کام کرتے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ اسٹڈی بہت ضروری ہے، آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، اس سے اپ ڈیٹ رہتا ہے آدمی. جو ہے نئے نئے سسٹم جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کو سمجھنا، تو پھر آگے فردر ڈائگنوز کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے. اگر سسٹم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوا ہے، اس کے کام کرنے کے طریقہ کار کا پتہ ہے، تو اس کو پھر ٹھیک کرنا بھی آسان ہوتا ہے. اور اگر نہیں پتہ تو گاڑی تو ٹھیک پھر بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے پھر ٹائم کنزیومنگ ہے. ٹھیک ہے جی. تو کمنٹس میں ضرور ٹاپک سجیسٹ کیا کریں، اس کے اوپر میں کوشش کرتا ہوں جو ٹاپکس ہیں اس کے اوپر ویڈیو بنایا کروں. اور باقی جو ویڈیوز ہیں اپنے فرینڈز میں شیئر کریں، اور میرے اس چینلز کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. مجھے دیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.